जैसे ही वो बाड़े से निकला, उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा। जिस्म में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। कितनी देर वो हवेली की दीवार से लगे खुद को संभालता रहा। इस वक्त वो कुछ भी सोचने या समझने की पोजीशन में नहीं था। दिमाग पर जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। बस इतना याद था कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे हवेली के दरवाजे के आगे उतारा था और वो अभी तक वहीं क्यों खड़ा है बारिश में। वो सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गया। अम्मा साईं, मैं घर आ गया। सबरीन बेगम मुलाजमीन से सफाई करवा रही थी जब अरहम भागता हुआ उसके गले जा लगा और हमेशा की तरह उन्होंने इसकी पेशानी पर भरोसा किया। आ गया मेरा प्यारा बेटा। आखिर वो इनकी इकलौती औलाद थी। जी मामा, और बहुत भूख भी लगी है। अरहम ने बेचारगी से पेट पर हाथ रखते ही कहा। हर बार ऐसा ही होता था। वो जब स्कूल से आता था आते ही भूख का राग लपकने लगता था। इन्हें अरहम के बचपन की दिन याद आ गए। हाँ हाँ हाँ। सबीना बेगम इसके अतावलेपन पे हंसी। चलो फिर हाथ धो लो और गीले कपड़े तब्दील करके आ जाओ। आज मैंने अपने बेटे के लिए इसकी पसंद का सारा खाना बनवाया है। अच्छा। वो छींके मारने लगा। अचानक मौसम तब्दील हो गया है, इसी वजह से तुम्हें छींकें आने लगी। वो तफक्र भरे अंदाज में बोली, जाओ कपड़े तब्दील करो जल्दी। ओह, मेरा बेटा आ गया। अरहम को सामने देख सरदार हमाद ने भी अपनी बाहें वाक की थी। कैसी रही मेरे बेटी की पढ़ाई? अब वो इसके शाने पर हाथ रखे पूछने लगे, अस्सलाम वालेकुम, आज जल्दी आ गए आप? सबरीन बेगम ने सरदार हमाद को सामने देखकर पूछा। हाँ, सोचा आज अपने बेटी की आमद पर उसके साथ कुछ टाइम गुजारूंगा। क्यों, अरहम ठीक है ना? आखिर में उन्होंने अरहम से तकदीर चाही। जी बाबा साहब, बिल्कुल ठीक कहा। अरहम अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाकी सब कहाँ है? सरदार हमाद ने पूछा। यही है, सब अपने अपने कमरों में होंगे। तुमने फिरोज से बात की थी? जी, मैंने भाई को समझा दिया। अब वो नाराज नहीं। वो दिल नशीन की बजाय सोहा से रिश्ता करने पर राजी है। मुझे फख्र है कि अब हमारी शरीक हयात है। मैं आपकी काबिलियत का कायल हो गया हूँ। अल्लाह ने अनजाने मुझे किस नेकी का अजर दिया है आपकी सूरत में। सबरीना बेगम का हाथ अपने हाथों में लिए वो जज्बा से बोले थे। लहजे में मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम था। इनकी बात पे सबरीन बेगम मुस्कुराई और इन्हें तसल्ली दी। आप बैठ जाए, मैं खाना लगवा लूँ। इनके जाने के बाद सरदार हमाद सोफे से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। शाम का वक्त था। परिंदे सारा दिन उड़ान भरने के बाद थके हारे अपने घरों को लौट रहे थे। वो भी इस वक्त छत से उतरकर नीचे आई। अम्मा साईं, अरहम आ गया? दुआ ने सबरीन से पूछा। हाँ, वो तो दोपहर को ही आ गया था। बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार हो गया है। खुद ही से दवा लेकर अभी कुछ देर पहले ही सोया है। मैं देख लूँ उसे? दुआ ने पूछा। नहीं, उसकी नींद खराब हो जाएगी। रात के खाने पर मिल लेना। सबरीन बेगम ने उसे अरहम के कमरे में जाने से रोक दिया। अभी कुछ देर पहले सोया है और तुम्हें पता ही है कि अपने वक्त पे ही जागेगा, और अगर कच्ची नींद से जाग गया तो उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा तो वो सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। अरहम का जिस्म शमास के निकलने के बाद बहुत दर्द कर रहा था। उसका जिस्म ये थोड़ी देर की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बुरी तरह बुखार में फनकने लगा तो मेडिसिन लेकर सोने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? मेल आई अरहम से? सोहा ने पूछा। नहीं, वो सोए हुए हैं सोहा। मैं अपने अल्लाह से दुआओं में बस इन्हें मांगती हूँ। वो हाथों पर सर अटकाए बोली तो सोहा ने उसके बाल सहलाए। रब अपने बंदे को उसकी साख से ज्यादा नहीं आजमाता। तुम्हारी आजमाइश भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, सोहा ने तसल्ली दी थी। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। अरहम की तबीयत ठीक हुई तो वो सबसे नॉर्मल अंदाज में मिला और इनके लिए लाए हुए गिफ्ट सबको दिए। दुआ की नज़रें हर वक्त उस पर मौक़ज़र थी, मगर वो इस बात से बेनियाद अपने ही कामों में मशगूल रहा। यहाँ आकर वो गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, ताहम यहाँ रहने वालों को इसकी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा पहुँच सके। वो इन्हीं मसलों में उलझा हुआ था। ज़्यादातर वक्त वो हवेली से बाहर अपना क्लिनिक खोलने में लगा रहा था। हवेली के नीचे वाले एक हिस्से में शहराम ने जिम बना रखी थी। इस वक्त वो दोनों वहीं मौजूद थे। शहराम हस्ब ममूर शर्ट लेस, सिर्फ एडिडास का ट्राउज़र पहने पुश अप लगाने में मसरूफ़ था। कस्तरी सीने से
पसीने की बूंदें टपक कर नीचे बिछे हुए मैट पर गिर रही थी। भाई आपके मसल्स के इंचेस तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। शहराम ने पुश अप लगाते हुए सर उठाकर अजलान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ देखा ना, हूँ ना बिल्कुल सुपरमैन की तरह पावरफुल। अजलान बच्चों की तरह अपनी तारीफ पर खुश होकर बोला। अजलान इस वक्त ट्राउज़र और स्याह वेस्ट में मौजूद हाथों में डंपल्स उठाए मसल्स की गेम्स लगा रहा था। शहराम और अजलान जब भी वक्त मिलता यूं ही जिम में साथ वक्त गुजारते। सरदार जी आपका गर्म पानी। गुलामों इन दोनों के लिए गर्म पानी वाली बोतल लेकर आया। क्या हो रहा है ब्रदर्स? अहराम ने जिम में दाखिल होते हुए इन दोनों की तरफ देखकर पूछा। बस एक्सरसाइज हो रही थी। शहराम ने खड़े होते हुए टॉवल से अपना पसीना पोंछने के बाद जवाब दिया। लगता है अजलान भाई भाभी को अपनी बॉडी से प्रेस करने वाले हैं। अहराम ने उसे छेड़ा, जिसके सर के ऊपर से ही अहराम की बात गुजर गई। वो चुपचाप अपना काम जारी रखे हुए था। चलो अजलान भाई तो अपने मसल्स से इम्प्रेस कर रहे हैं, तुम क्या अपनी डिग्री से इम्प्रेस करने का इरादा रखते हो? शहराम ने उसे घेरा। नहीं यार, मेरा ऐसी किसी हरफात में मुलव्विस होने का कोई इरादा नहीं। बड़ा शरीफ सा बंदा हूँ, हल्के खुदा की खिदमत के लिए आया हूँ। आज गोट में फ्री कैंप लगाया है, बीमारों का मुफ्त चेकअप करूँगा। वाओ दैट इज़ अमेजिंग, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। शहराम ने इसके शाने को थपथपा कर कहा। थैंक्स। और हमने जवाबन कहा। कुछ देर आम सी गुफ्तगू करते हुए वो अपनी अपनी मसरूफियात में लग गए। हवेली में आज रौनकें ही रौनकें थी। हर तरफ खुशियों का समा था। इसकई कैनाल पर मबनी हवेली को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां जगमग कर रही थी। खूबसूरत और नायाब फूलों और नफीस पर्दों से सजी हुई हवेली आज एक शानदार मनाज़र पेश कर रही थी। सारी हवेली को बर्फ कुमकुमों से सजाया गया था। शहराम ने खुद सारी सजावट करवाई थी। इस वक्त हवेली की रौनक और हलचल अरूज पर थी। कुछ देर पहले ही साहिब की बारात पहुंची थी और थोड़ी देर में निकाह की रस्म की जानी थी। वहां मौजूद तकरीबन तमाम लोगों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे, मगर उन सब में से एक लड़की ऐसी भी थी जो शायद शदीद किस्म की कहट और बोरियत का शिकार लग रही थी। शिकार अलग थलग सी बैठी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे से उसकी झुंझलाहट का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अम्मा साईं के कहने पर यहाँ आ गई। सब ने इतने ज़र्क बर्क कपड़े पहन रखे हैं और मेरे कपड़े, ऊपर से यहाँ सब अमीर औरतें भी इतनी अजीब है। महा जो वैसे ही अच्छी खासी खुदाई हुई थी कि वहाँ मौजूद तमाम औरतें इसके पुराने से पसीदा सादा से कपड़ों की तरफ नखूसा ज़र्द नज़रों से देख रही थी। महा एक नरम दिल लड़की थी, मगर अपनी बहनों और अम्मा साई के रवैये की वजह से कुछ महरूमियाँ इसके हिस्से में आई थी। महा कितनी बार पैगाम भिजवा चुकी हूँ तुम्हें, मर्दान खाने में चाय देकर आओ। वहाँ क्यों नहीं जा रही? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? शबाना जो कई बार उसे अपने पास आने का बुलावा भेज चुकी थी, महा को एक ही जगह पर बैठे देख आखिरकार उसे खुद ही उठकर आना पड़ा था। मसाई सब लोग मेरे पुराने कपड़े देखकर मुझे घूर रहे हैं, मुझे घर भेज दो ना। महा ने इनकार किया। ये बात शबाना को अच्छा खासा तपा गई थी। जाओ, मालकिन कह रही है कि स्टोर वाले कमरे से एक दो कालीनें निकाल कर खाली जगह पर बिछाओ। मैं इतनी देर चाय भेजती हूँ, फिर मर्दान खाने में दे आना। जी अच्छा, महा ने बेदली से कहा और शबाना के बताए हुए रास्ते की तरफ चल दी। वो हवेली के स्टोर में आई। वहाँ का अलमारी में कलीन पड़े थे। सामने ही दीवार के साथ एक बड़ा सा शीशा पड़ा था। उसने खुद को इस शीशे में देखा। सुर्ख रंग के लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार में मुबलिस थी। शानों पर बड़ा सा शिफॉन का दुपट्टा फैलाए, सीधी मांग निकाले, दोनों हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियां पहने, गजरे डाले, कानों में खूबसूरत कुदरती कलियों वाले झुमके पहने हुए, खुले बाल पुष्ट पर बिखेरे हुए थे। या कुफ्ती लबों पर हल्के रंग की लिपस्टिक लगी थी। वो खुद का बदला हुआ रूप देख छटक गई। यकदम उसे इसमें ये बदलाव कैसा आया? वो खुद को छूकर हैरान हुई और सरासर नजरों से फिर
कद आदम शीशे में खुद को देखा। उसे पहले भी कई बार ये महसूस हुआ था कि कोई हमेशा इसके आस पास रहता है, मगर कभी वो कुछ बोली नहीं, बस किसी को अपने साथ महसूस करती रहती थी। आज उसने खुद में हिम्मत मुजब की और उस अनदेखी अनजाने वजूद से बात करने की ठान ली। क्योंकि कौन है मैं, वो कहलाते हुए बोली। प्लीज सामने आए। वो इधर उधर देखते हुए फिर से डरते हुए बोली, मुझे तुम महसूस होते हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो शर्माई की कैफियत में बोली। वो शमास बिन जमात के लिए उसकी जिंदगी के सारे रंगों के मजमुआ थी। वो मोहब्बत के सभी रागों से का उस्ताद था, जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मीलों का सफ़र तय करके आया था। जिन्नात की रियासतों में वो इतना हसीन वाजिह बहादुर आदमजाद था जिसकी शान और शौकत बादशाहों से भी ज़्यादा थी। जिस जगह वो कदम रखता बंजर ज़मीन हरियाली में बदल जाती, जिस शहर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती। जिनजादियाँ तो क्या, हज़ारों परिजादी इसकी वजाहत के गुण गाती। इसकी एक नज़र की मुंतहिनी होती। उसकी हमेशा झुकी हुई सुरमई आंखें जब उठती हैं तो सबके दिल धड़क उठते हैं। आप हमसे वादा करें कि हमें देखने के बाद हमारे करीब आने की ख्वाहिश नहीं करेंगी। उसकी सेहत अंगेज आवाज़ महा के कानों में रस घोल रही थी। उसकी बात सुनकर महा के दिल की धड़कन तेज हुई। मैं तो बस आपको देखने की ख्वाहिश कर रही हूँ, उसने शर्मिंदगी से कहा। भला मैं क्यों आपके, उसने बात दूरी छोड़ दी। जो आपका हुक्म मलका, उसने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। महा के सुर्खी मार चेहरे को देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आप मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे, कहाँ हैं आप? मैं हमेशा की तरह आपके पास हूँ मलका। अजनबी सा लहजा ऐसा मुस्किन था कि इसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसका जिस्म जलने लगता था। तो फिर सामने आए ना। महा ने अजीब से एहसास के ज़ेरे असर फरमाइश की थी। एक पल को सब जगह सन्नाटा छा गया। महा को अपने करीब आँख सी जलती हुई महसूस हुई। उसने डर से अपनी आंखों को मीच लिया। दफाता अजनबी आवाज़ गूंजी थी, आंखें खोले मलका। उसने झट से आंखें खोली। दिल जैसे धड़कना भूल गया और वो अपनी जगह खड़ी जैसे पत्थर हो गई थी। दराज कद बशाम जैसा मर्द स्याह लिबास में मुबलिस अपने पूरे जाहो जलाल के साथ इसके बिल्कुल सामने थोड़ी दूर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। महा ने उसकी सरमाई चमकती हुई आंखों में अपना अक्स देखा। उसे कुछ याद ना रहा कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आई थी। उसे याद था तो बस किसी का खुशबुओं भरा वजीहा सप्पा, इसकी मीठे झरनों जैसी कानों में गूंजती आवाज़। उसे याद था तो बस किसी की लो देती सिरमई आंखों में से फूटती रोशनी। उसमें ऐसे सामने मौजूद वजीहत के मुजस्मे में से निकलती हुई हरारत। वो उसे देख बुत बनी चुप रह गई। महा तुझे कालीन लेने भेजा था, कालीन बनाने नहीं। बाहर से शबाना की कारदार आवाज़ सुनकर वो फौरन होश में आई। सारे कमरे में नजर दौड़ाई, वो कहीं नहीं था। शीशे में देखा, वो अपने वही पुराने कपड़ों में मुबलिस थी। सब कुछ गायब हो चुका था। वो तेजी से कालीन उठाकर बाहर निकली, जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अब उसे अपने बुसीदा कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो उस शहंशाहों जैसे वजीहा मुजस्मे में था जिसे कुछ देर पहले उसने अपनी आंखों से देखा था। वो चाय का ट्रे लिए मैदान खाने की तरफ बढ़ गई। सायम जो निकाह के लिए अंदर आ रहा था, महा को सामने देखकर वहीं रुका। शादी की सारी रस्मों के दौरान उसकी नज़र महा के वजूद का तौर करती रही, मगर महा इस बात से अनजान थी। अजलान और फजर दोनों तैयार होकर नीचे आए तो फजर उसे अपने साथ लिए उधर पुरसुकून जगह पर आकर बैठ गई, क्योंकि यहाँ रश दरा कम था। अजलान ने ग्रे शलवार कमीज पर स्याह बास्केट पहन रखी थी, जहाँ फजर ने ग्रे रंग का हल्के से काम वाला फ्रॉक जैक्सन कर रखा था। तभी कोई चोर हवेली की दीवार फैलांग कर अंदर आया। सब तो शादी में मसरूफ़ होंगे। इसी दौरान उस चोर ने हवेली की कीमती चीज़ों या रकम को हथियाने का सोचा। वो अभी छुपते छुपाते हुए अंदर आया कि सामने ही फजर को देखा, जो सोने की भारी जेवरात में मुबलिस थी। अभी सुबह ही सबरीना ने उसे शादी में पहनने के लिए ये जेवरात दिए थे। निकाल सारे जेवर जल्दी, नहीं तो इस निकाब पोश आदमी ने फजर की तरफ गन करते हुए उसे धमकाया। बकवास बंद करो, अभी शोर मचाऊंगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अपनी खैरियत चाहते हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं इन
میں اس خوشیوں بھرے ماحول میں کوئی تلخی نہیں چاہتی، اسی لیے آرام سے سمجھا رہی ہوں، اگر یہاں سے نہیں گئے تو بے موت مارے جاؤ گے۔ وہ نہایت جرأت مندانہ انداز میں بولی۔ چل بڑی دیکھی تیری جیسی، وہ ہٹ درمی سے کہتے ہوئے اس کے گلے سے گل بند کھینچنے لگا۔ اے یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو میری گڑیا کو۔ اذلان جو منہ کھولے حیرت سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس نے چور کا ہاتھ فجر کی گردن سے پیچھے جھٹک کر کہا، پرے ہٹ پاگل۔ اس چور نے اذلان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے اذلان کو دھکا دیا اور واپس فجر کی گردن سے گلوبند کھینچنا چاہا۔ اس کے کھینچنے کی وجہ سے فجر کو درد ہوئی تو لمحوں میں اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اتار یہ ہار نہیں تو وہ گلوبند اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اے گندے، چھوڑو میری گڑیا کو۔ اس نے چور کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود فجر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، سالے پاگل تیری تو۔ وہ پھر سے ان دونوں کی طرف سراہد سے بڑھا۔ اذلان نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا اور صحن میں لگی ہوئی میزوں اور کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر اس چور کے سر پر دے ماری۔ اس سے پہلے کہ فجر اسے ایسا کرنے سے روک پاتی، اس نے پہلے ہی اپنا کام کر دکھایا۔ وہ چیخ بھی پڑی کیونکہ اب اس چور کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خون کو دیکھ کر اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا اور ڈھیلے پڑتے وجود سے وہیں گر گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فجر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ زخمی چور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس راستے سے اندر آیا تھا اسی راستے سے واپس بھاگ گیا، کیونکہ اگر اب کی بار وہ پکڑا جاتا تو جو درگت اس کی بنتی تو پھر وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا ہوا فجر؟ سبینہ جو انتظامات دیکھنے آئی تھی، اذلان کو بے ہوش گرے ہوئے دیکھ کر ان دونوں کے پاس تیزی سے آئی اور پوچھا، اماں صاحب یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ارحم، انہوں نے ارحم کو آواز دی تو وہ ادھر آیا۔ جاؤ اذلان کو اس کے روم میں چھوڑاؤ، اور ہاں تم فجر اس کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے اس کی دوائیاں اسے دیتی رہنا لازمی۔ انہوں نے فجر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، میں دے دوں گی۔ وہ جو نکاح میں شرکت کے لیے باہر آئے تھے بنا دیکھے ہی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارحم اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے تک چھوڑ کر خود باہر آ گیا، جہاں اب شہرام اور دلنشین کے نکاح کی رسمیں ادا ہونے والی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے جو میرے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے، جو مجھے مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج پہلی دفعہ خود کو بہت محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے بے ہوش لیٹی ہوئے اذلان کو دیکھ کر سوچا، آپ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں۔ ایک عورت کو اس کے شوہر کی یہی خوبی متاثر کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے، اس کا محافظ اور آج آپ نے انجانے میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہوں۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اذلان نے اسے چور سے بچانے کے لیے اپنی پناہوں میں لیا تھا۔ کتنی خوشکن احساس تھا، وہ اسے وہ لمحات بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ سام شیروانی پہنے ہوئے تھا جبکہ سہا نے سرخ دیدہ زب عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے ان دونوں کے نکاح کا فریضہ سر انجام دیا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں مبلس تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تھا۔ تولیہ صوفے پر پھینکتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال بنانے لگا۔ بال سیٹ کر کے پرفیوم اٹھایا اور خود پر جھڑک کر ایک نظر اپنا جائزہ لیا اور سفید شلوار قمیض، گھنی بیئرڈ، سنجیدہ سا چہرہ لیے وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ شانوں پر شال پھیلائے وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے باہر آ کر رکا اور اپنا سجا سورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اورنج کلر کے بے حد خوبصورت اور قیمتی شرارے پر نیاب کی موتی اور کوڑے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بیوٹیشن اور دعا کے لاکھ منتیں ترلے کرنے کے بعد کہیں جا کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کروایا تھا۔ جویلری کے نام پر اس نے ماتھے پر ایک طرف جھومر، ناک میں نتھ جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے، نیکلس اس کی سرخ و سفید گردن کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر آج تو دلہن بن کر حوث کا روپ چڑھا تھا اس پر کہ نظریں ہی نہ ہٹ رہی تھیں اس کے دلکش روپ سے۔ مہندی کی خوبصورت ڈیزائن اپنا گہرا رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ چکے تھے۔ وہ کس طرح راضی نہیں تھی خود کو شہرام کے لیے اتنا سجنے سنوارنے
سنوارنے کے لیے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ حماد بلو جینس پر ڈارک براؤن شرٹ پہن کر بال جلد سے سیٹ کر رہے تھے۔ دعا نے لائٹ پنک کلر کا ڈریس پہنے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ دل نشین گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی نکاح شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف دعا اور بائیں طرف صبرینا بیگم کھڑی تھی۔ اس وقت اسے اپنی زندگی کا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ گزارا، ایک ایک پل جو وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے بہت کڑا تھا، وہ وقت جب ایک لڑکی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک صبرینا بیگم موجود تھی، مگر حقیقی ماں کو کون بھلا سکتا ہے؟ ایسے موقع پر گھونگھٹ کے پیچھے اس کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور کانوں میں اپنے بابا اور شہرام دونوں کی ملی جلی باتیں گونج رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گمسم سی بس اقرار کرتی گئی تھی، اپنی سوچوں گم۔ وہ مولوی صاحب کے کہے گئے نکاح کے کاملات دھیان سے نہیں سن پائی تھی۔ ہوش تب آئے جب مولوی صاحب اسے نکاح قبول کرنے کا کہہ رہے تھے۔ سردار حماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نیم آنکھوں سے اپنی زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی سردار شہرام کے نام کر گئی۔ کچھ دیر بعد اس سے دستک لی گئے۔ اس کے نیچے گواہان کے دستک ہوتے ہی مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے اور ان کے پیچھے ایک گواہان بھی۔ اس کے بابا اور صبرینا بیگم نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی اور خود کو سنبھالنے کا کہا تھا۔ دوحہ اور سوہد دونوں اس کا غم محسوس کر رہی تھی۔ باہر مولوی صاحب اب سردار شہرام سے احتجاب و قبول کروا رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ احرم اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے چھیڑ رہا تھا، جس پر وہ اسے مصنوعی گوریوں سے نواز رہا تھا۔ کچھ دیر کی رسومات کے بعد کھانے کا دور چلا۔ صائم اور سوہا رخصتی کے بعد حویلی سے جا چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ سبھی مہمان حویلی سے رخصت ہو چکے تھے۔ چند گھنٹوں پر وہی تقریبات اپنے اختتام کو پہنچی۔ دل نشین کو کمرے میں لانے سے پہلے چند رسموں کے بعد سب نے اسے تحفے دیے۔ دادا جان کی طرف سے قیمتی کنگن اور حماد اور صبرینا بیگم کی طرف سے زیورات منہ دکھائی کے طور پر ملے، مگر اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں لگی۔ اب اسے شہرام کے کمرے میں لا کر اس کی سیج پر بٹھا دیا گیا۔ جعفری، میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ ہمارے گوٹ کے کھیتوں کا پانی روکنا نہیں چاہیے۔ واجد خان نے جعفری کو مردانہ خانے میں شادی میں شرکت کیے دیکھ کر بات یاد آتے ہی کہا۔ سردار جلال الدین نے فجر کے والد سردار جعفری کو بھی سوہا اور شہرام کے نکاح میں مدعو کر رکھا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ دیکھو سردار واجد، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میری بیٹی تمہارے گھر ہے، تم خود بھی دیکھ سکتے ہو ہمارے کھیتوں میں پانی کل کا لگ چکا ہے۔ میں نے سرکاری کام کروایا ہے، حکومت سے اجازت لی ہے میں نے۔ سردار جعفری نے کہا، میں نہیں جانتا کسی سرکاری کھاتے کو، یہاں ہمارے کھاتے ہیں، ہماری مرضی، وہ رقت آمیز انداز میں بولا۔ اس وقت سردار واجد غصے میں آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سردار واجد، شہرام کے والد، تم بھی مجھ سے پنگا لینے کی جرات مت کرنا، یہ میں بھی آخری بات کہہ رہا ہوں تمہیں۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سردار جعفری کا غصہ بھی اس کی بے تکی بات سن کر کسی بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان جی پلیز لیٹ جائیں نا۔ فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس لٹانا چاہا، لیکن اس نے بنا دیکھے فجر کا ہاتھ جھٹک دیا، جس پر فجر بہت حیران ہوئی۔ کیا ہوا اذلان جی؟ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ کچھ کہا کیا میں نے جو آپ کو برا لگا؟ وہ جب غصے میں ہو تب ہی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ فجر اس کے قریب بیٹھی اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ دور رہو مجھ سے۔ اذلان نے نہ صرف اس کا ہاتھ جھٹکا بلکہ اسے خود سے پیچھے دھکا بھی دیا۔ وہ اذلان نہیں کوئی اور تھا، جس کے چہرے پر نہ معصومیت تھی اور نہ ہونٹوں پر مسکان۔ اذلان جی، فجر گھبرا گئی کہ آخر اسے اب کیا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دور رہو مجھ سے، دور رہو، دور رہو۔ اذلان نے سر پکڑتے
کرتے ہوئے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا اذلان جی، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے۔ فجر نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا لیکن اذلان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ دیوانہ وار اپنا سر پکڑے چلاتا رہا اور آنکھیں بند کیے سر کو زور سے دبانے لگا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر فجر کو ڈر لگنے لگا۔ وہ لکڑا کر گرنے والا تھا کہ فجر نے اسے پکڑ لیا اور بازو سے کھینچ کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اماں سائیں، اذلان جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ فجر نے فوراً باہر آ کر سبینہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فجر، میں سارا شادی کا بکھیرا سمیٹ رہی ہوں ملازمین سے، تم ایسا کرو، یہ میرا فون لو، اس میں تمہیں میں اذلان کے ڈاکٹر کا نمبر ملا دیتی ہوں، اسے تم اذلان کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤ، پھر جو وہ کہیں تم وہی کرنا۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنے فون سے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر دیا۔ فجر فون لے کر کمرے میں آ گئی اور ڈاکٹر کو اذلان کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ڈاکٹر، اذلان جی نے پہلے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا، ان کا غصہ، ان کے بولنے کا انداز بہت عجیب تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ وہ بالکل نارمل تھے، کبھی بچوں سے برتاؤ کرتے ہیں، کبھی نارمل لگتے ہیں اور کبھی تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو کچھ دیر پہلے والا واقعہ بتا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پیشنٹ کو مینٹل اسائلمنٹ میں ایڈمٹ کرا دیں، وہاں ہر وقت اس کا دھیان بھی رکھا جائے گا اور ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے ہو پائے گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ پاگل خانے میں داخل کروانا؟ وہ ان کی بات سن کر پہلے تو بھنجلا کر رہ گئی، پھر تلخ لہجے میں گویا ہوئی، آپ پلیز مجھے کوئی میڈیسن بتائیں تاکہ میں انہیں دے دوں ایسے وقت میں۔ جو میڈیسن وہ کھا رہے ہیں اس میڈیسن سے اچھی اور کوئی میڈیسن نہیں، آپ اسی کی جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے بے دلی سے کال کاٹ دی اور فون واپس صبرین بیگم کو بھجوا دیا ایک ملازم کے ہاتھوں۔ اذلان پھر سے سو چکا تھا، اس نے وہ میڈیسن نکال کر اس کا نام پڑھا، عجیب سا نام تھا اس کا۔ جب بھی یہ میڈیسن کھاتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، کہیں یہ نیند کی میڈیسن تو نہیں ہے یا پھر اور کچھ؟ کئی سوال اس کے ذہن پر ابھرنے لگے، وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ آرام سے پوچھو اس میڈیسن کے بارے میں، اس نے دل میں سوچا۔ نہیں، وہ کیا سمجھے گا کہ میں دوائی کے بارے میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اس سے پوچھنا مناسب نہیں رہے گا۔ کچھ اور سوچتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ ایسا کرتی ہوں، اس میڈیسن کے بارے میں سرچ کرتی ہوں، نیٹ پر کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن مل جائے گی، مگر کیسے؟ ارحم کے روم میں لیپ ٹاپ موجود ہے، کل اس سے پوچھ کر استعمال کر لوں گی۔ اس نے کل کا پروگرام بنایا اور خود ڈریس تبدیل کیے اب بستر پر لیٹ گئی۔ دل نشین ڈریس کے سامنے کھڑی، اس کے آنے سے پہلے ہی اس دلہن کے آزائش و زبیش سے چھٹکارا پانے کے لیے کھڑی ہوئی، دوپٹہ پنوں سے آزاد کروا کر شانے پر رکھا اور بالوں کے جوڑا کو کھول کر اس میں برش کیا، پھر انہیں کیچر میں مقید کر دیا۔ اب وہ اپنی چوڑیاں اتار کر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ دل نشین نے ایک بار بھی اندر آنے والے شہرام پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ آنکھیں دھار پہ دے آئے ہو، نظر نہیں آتا ان چاہے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہوں۔ وہ تلخ انداز میں گویا ہوئی، میرا انتظار کرتی نا اس سب سے، آج آپ کو اپنے انداز سے میں آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ وہ زومینی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہی کوئی گھٹیا اور ہاتھ انسان ہو تم، مجھے امید نہیں تھی، جیسے میں بچہ سمجھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، شہرام اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا بار بار ہر بات میں بچہ بچہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نہ تو میں آپ کا بچہ ہوں اور نہ ہی بچہ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس بات کا ثبوت ابھی پیش کر سکتا ہوں، بشرطیہ آپ میں سہنے کی ہمت ہو۔ وہ غصے میں کہتے ہوئے آخری لفظ پر یکدم لہجہ اور انداز بدل گیا، دل کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلی۔ اتنا ہی بچہ بچہ کہنے کا شوق ہے تو آپ کی یہ خواہش ابھی پوری کیے دیتا ہوں، پھر کھلاتی رہیے گا ہمارے بچوں کو گود میں، وہ جتنا مرضی انہیں بچہ بچہ پکارتی رہیے گا۔ وہ زومینی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آنچ دیتے آنچل میں بولا، پاگل ہو چکے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ چلائی۔ شہرام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، اس کی طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے۔
یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ جانتی ہے نا میں اس علاقے کا سردار ہوں اور اب آپ کا شوہر بھی، تو لہجہ درست کریں۔ انا پر چوٹ ہوئی تو سرداروں کے خون میں جوش مارا۔ ہو، دل نشین نے طنزی انداز میں ہنکار بھرا۔ صحیح کہا تم، او سوری، آپ نے۔ شہرام سائیں استری انداز سے بولی۔ کہیے کیا حکم بجا لاؤں آپ کی خدمت میں؟ وہ ہلکا سا سر کو خم دیے جھکا کر بولی۔ شہرام پر اس کا لب و لہجہ سر پر لگا تلوں پر بجھا، مگر وہ اپنے اشتعال پر قابو کیے گہری سانس کھینچ کر خود بھی پرسکون کرتے بولا، دل سرکار۔ سردار شہرام نے اپنے دل تو دل نشین کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اب یہ دل سرکار پر ہے، وہ میرے دل کو سر پر تاج کی طرح سجاتی ہے یا اپنے قدموں کے دھول سمجھ کر اڑا دیتی ہے؟ وہ مدھم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور دل نشین کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسے شہرام کی انگلیاں اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چھوڑو مجھے، وہ گھور کر بولی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھڑانے کی باتیں چھوڑ کر صرف پکڑنے کی باتیں کریں۔ وہ اس دل نشین کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد باندھ کر خمار زدہ آواز میں بولا، دل سرکار، آپ صرف میری ہیں اور ہمیشہ میری رہیں گی۔ میں خود بھی جانتا کہ اب آپ میرا عشق بن گئی، جانے کب میرا دل آپ کے دل کا طلبگار بن گیا۔ وہ میں ہمیشہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں، قریب، بہت قریب۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے کیچر میں مکین بالوں کو کھول گیا اور کیچر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں چہرہ چھپ گیا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ دل نشین کے کان کی لوؤں کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ مرنے والی ہوئی تھی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل اچھل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ شاہ پلیز ہوش میں آؤ، وہ کمکماتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوش میں ہی تو نہیں آنے دے رہی آپ کی یہ قربت، دل سرکار۔ وہ اس کے کان کے پاس چہرہ کیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا اور اپنے پوروں سے اس کا مخملی گال سہلا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے لمس پر دل نشین کو اپنے حواس سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ وہ بول کر لبوں سے اس کے مخملی گال پر لمس چھوڑ گیا۔ صحیح معنوں میں دل نشین کی جان لبوں پر آئی، گلے کی گلٹی ابھر کر مدود ہوئی۔ پیچھے ہٹو، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے دھڑ دھڑ کرتے دل سے بولی، اپنے نئے مزاجی خدا کی نافرمانی کر کے اس کا دل توڑیں گی تو گناہ ملے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی لہجے میں بولا۔ اب وہ اس کا محرم بن چکا تھا، رشتہ بدل چکا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسے اس سب کو اتنی جلدی قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، وہ لہستی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ایسا کیا کریں گی تیرے سرکار خود کو مجھ سے دور کرنے کے لیے؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ اس کے دوپٹے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دل نشین نے اپنے دوپٹے پر پکڑ مضبوط کی۔ اگر وہ صراحت سے اپنے دوپٹے کو نہ پکڑتی تو وہ پوری طرح اس کے وجود سے چھلک جاتا۔ شہرام نے اس کے دوپٹے والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے دل نشین کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں کہ تم یوں ٹھنڈی پڑ گئی؟ ویسے آج تو آرنج کلر میں بالکل مرنڈا کی بوتل لگ رہی ہو، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈی۔ وہ شرارتی انداز میں ایک آنکھ وانک کیے بولا، دل کرتا ہے ایک ہی گھونٹ میں ساری پی جاؤں۔ وہ خمار آلود آواز میں اسے اپنے نظروں کے حارس میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ شہرام نے اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں دل کی ناک میں جھولتی سادہ سی نتھلی پر جا اٹکیں، جو اس کے بولنے یا حرکت کرنے پر اس کے لپسٹک سے مرزین ہونٹوں سے مکس ہو جاتی۔ اس کی نتھلی اور ہونٹوں کا یہ ملان اس کے جذبات کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اس کی حرکت کرتی نتھلی کو چھو لے۔ وہ مزید وقت ضائع کیے بنا اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر پر لے گیا۔ دل نشین نے اس کے شانے پر مکوں کی برسات کر دی، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا۔ دل نشین اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے اس کے اوپر لڑھک گئی۔ یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا، اسے شہرام سے ایسی ہی کسی بے باکی کی بالکل امید نہیں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو پاگل انسان؟ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، یوں ہی لیٹے ہوئے اس کی کمر پر اپنے
بازوؤں کا گھیراؤ مزید تنگ کیا اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جسارت کرتا۔ اس کے موبائل پہ ہوتی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب متبادل کروائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل کان سے لگایا اور دلنشین کو پیچھے کیے وہاں سے اٹھا اور تیزی سے اپنے دوسرے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں جا کر تبدیل کیے واپس آیا۔ اس کی نظر بستر پر گئی جہاں دلنشین سر سے پاؤں تک کمفرٹ اوڑھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ کمفرٹ میں بھی اس کا لہستا ہوا وجود شہرام کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ دلنشین نے اس وقت اس فون کال کرنے والے کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے ڈالیں۔ اس کی لب خلاصی پر وہ اس انجان کی تہہ دل سے مشکور تھی۔ شہرام تعصب سے سر ہلاتے ہوئے شانوں پر شال پھیلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کی بھی موجودگی محسوس نہ کر کے دلنشین نے کمفرٹ کو چہرے سے ہٹایا، پھر سکون بھری گہری سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ آنے والا وقت بہت مشکل ہونے والا ہے میرے لیے شاہو، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لباس تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی بیہودہ باتوں کو سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتے ہوئے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ان دونوں گوٹ کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ان دونوں کی زمینوں کے درمیان سے ایک نہر گزرتی تھی جس سے دونوں گوٹ کسانوں کی زمین سیراب ہوتی تھی۔ سردار جعفری نے وہاں ٹیوب ویل لگوا کر پانی کا رخ بدل دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں آپس میں اس بات کو لے کر گتھم گتھا ہو گئے۔ تبھی فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی اور سردار جعفری کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریول گر گیا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ سردار واجد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے بھی ریول چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سردار جعفری کا وجود لہسنے لگا اور پھر جھٹکا کھا کر پوری قوت سے نیچے جا گرا۔ سردار واجد تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا۔ میں نے نہیں مارا تمہیں جعفری، وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس کے ہاتھ جعفری کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، سردار واجد نے اسے پھر سے کہا۔ سردار جعفری کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر بند ہوتی آنکھوں سے آخری چہرہ جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کے بیٹے معوذ، بیٹی فجر اور بیوی پلوشہ کا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ساخت ہو گئیں اور جاندار وجود بے جان ہو کر پل میں ہی خاک میں مل گیا۔ مٹی سے بنا وجود مٹی میں ملنے کے لیے تیار تھا۔ معوذ بیٹا، اپنے بابا سائیں کا نمبر ایک بار پھر سے ملاؤ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ پلوشہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر تفکر بھرے انداز میں بولی۔ معوذ نے اپنے بابا سائیں سردار جعفری کو کال ملائی، لیکن ان کی سیل آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، بات ہوئی؟ پلوشہ بیگم نے معوذ کے تنے چہرے کی طرف دیکھ کر فکرمندی سے دریافت کیا۔ ماں سائیں، بابا فون نہیں اٹھا رہے، ان کا نمبر کافی بار ٹرائی کیا جو کہ مسلسل بند جا رہا ہے۔ تب ہی معوذ کے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون بجا۔ معوذ بیٹا، تمہارا فون بج رہا ہے۔ وہ جو گہری سوچ میں گم تھا، پلوشہ نے بے چینی سے اسے اطلاع دی۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ انجان نمبر سے آ رہا تھا۔ کس کا فون ہے؟ پلوشہ نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ اجنبی نمبر سے کال ہے، پتہ نہیں کس کی ہے اس وقت، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے وہی کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ یس سردار، معوذ جعفری اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ واٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا سائیں ٹھیک تو ہیں؟ آگے سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کے در و دیوار بھی ہلا کر رکھ گئی تھی۔ سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ معوذ جعفری جیسا مضبوط بندہ بھی خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، وہ پاس پڑے صوفے پر ڈھک سا گیا۔ بتاؤ معوذ، کیا ہوا؟ پلوشہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس کے پاس پہنچی۔ اماں سائیں، بابا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا کہ یہ روح افزا خبر سن کر پلوشہ بیگم کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کھڑے کھڑے ان کی دنیا اندھیری ہوگی، ان میں تو ہلنے کی ساخت باقی نہیں رہی۔ بابا سائیں، سردار حماد کی اونچی آواز سن کر سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ فجر جو ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ شور سن کر باہر نکل آئی۔ سردار جلال الدین بھی نکل آئے۔ سردار جعفری کو مار دیا واجد نے۔ سردار حماد کے منہ سے نکلنے والے لفظ سنتے فجر کی بلند و بالا چیخوں نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ روتے بلکتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی چیخ و پکار کی آواز سن کر سارے ملازمین اور باقی سب لوگ بھی دوڑے چلے آئے تھے۔ حماد، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صبرینہ بیگم نے فجر کو فرش پر بیٹھے چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر حماد کی طرف بڑھی اور ان سے پوچھا۔ کچھ بولے حماد؟ صبرینہ بیگم
بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہاں سچ ہے. میرے بابا سائیں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ایسے کیسے مجھے تنہا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے پھوٹے لفظ اور شائستہ لہجے میں بولی. صبرینہ بیگم اور جلال الدین بھی اس کے منہ سے ایسے لفظ سن کر ساخت رہ گئے تھے. اپنے بابا کی موت کی جان لیوا خبر سنتے ہوئے دھڑام سے فرش پر جا گری اور ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی. ادھر موز اور پلوشہ پر یہ خبر کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھی اور ادھر خوشیوں بھرے گھر میں یکدم سوگ کا موسما پیدا ہو گیا تھا. شہرام اپنے ساتھ اپنے بابا سائیں سردار واجد کو صحیح سلامت واپس حویلی لے آیا، مگر آگے کے بارے میں سوچ کر ان سب کا برا حال ہو گیا تھا. وہ سب بیٹھک میں جمع تھے جن میں سردار جلال الدین، سردار حماد، سردار واجد اور فیروز بھی شامل تھا. وہ سائم کی رخصتی کے بعد سردار حماد کے کہنے پر یہی رک گیا تھا. شہرام وہیں بیٹھک میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، کیونکہ اب وہ سردار تھا اور اس واقعے کا فیصلہ اسے لینا تھا. خون ان لوگوں کا ہوا تھا، مگر اس بار خون بہا دینے کی باری ان لوگوں کی تھی. یہی سوچ کر اسے پاگل کیے دے رہی تھی. شہرام فکر مت کرو. جلال الدین نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اسے تسلی دی. کیسے فکر نہ کروں؟ پنچایت میں فیصلہ مجھے کرنا ہے. انجانے وہ جعفری کے خون بہا میں ہم سے کیا مانگیں، اور خون بہا دینے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ فضول رسم و رواج آپ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آخر ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ اسے؟ وہ تنفر زدہ آواز میں دھاڑا. شہرام! جلال الدین کی قبضناک آواز سن کر وہ دھیما پڑا. یہ رسم و رواج ہمارے باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملے ہیں اور انہیں ابھی تک ہم نے قائم رکھا ہے. تمہیں عہدہ اسی لیے دیا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، نہ کہ اسے سرے سے ہی ختم کر دو. اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ عہدہ واپس لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. مت بھولو کہ ابھی زندہ ہیں ہم. وہ ششمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بارعب آواز میں بولے. شہرام گہرا سانس لیتے ہوئے وہیں ایک صفحے پر بیٹھ گیا اور سب مل کر صبح ہونے والی پنچایت کے بارے میں سوچنے لگے. سردار جعفری کی موت کی خبر نے اس کے گوٹ میں ایک قیامت برپا کر دی تھی. پلوشہ بیگم اپنے شوہر کی موت کا غم سہ نہ پائی اور گہرے صدمے میں چلی گئی. موت جعفری بھی اپنے بابا سائیں کی موت کی وجہ سن کر غصے میں پاگل ہو چکا تھا. سردار جعفری کے گھر میں بھی تعزیت کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا. گاؤں کا ہر انسان اس رحمدل انسان کی موت پر اشک بہا رہا تھا. سردار جعفری نے ہمیشہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی مدد جو کی تھی. گڑیا چپ کر جاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے. فجر بستر پر اوندھے منہ پڑے رو رہی تھی. اس کے بابا سائیں کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر وہ تھی کہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. اذلان نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا تو فجر نے اپنی اشکبار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو معصوم سا فکر مند چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میری گڑیا رو رہی ہے. میں نے تو تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، پھر تم کیوں رو رہی ہو اتنا زیادہ والا؟ اذلان جی، آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں. وہ اٹھ کر بولی. کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرانگی سے استغفار کیا. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں. وہ کہتے کہتے پھٹ پھٹ کر رو دی. نہ رو نا گڑیا، وہ اس کے کہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پوچھتے ہوئے بولی. میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارا خیال رکھوں گا اور کبھی تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں. اذلان نے فجر کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلایا. سہارا ملتے ہی فجر نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے. آپ بہت اچھے ہیں اذلان جی، بہت اچھے. وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اپنے اندرونی احساسات کا اظہار کر گئی. اذلان نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اسی کا عمل دہرایا اور فجر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ دیے. کچھ دیر بعد جب فجر کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ خود کو اذلان کی گرفت سے نکال گئی. سرخ تمتماتے ہوئے چہرے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر دوستانہ نرم تاثر کے علاوہ ڈھونڈنے سے بھی اسے کچھ نہیں ملا. گڑیا تمہارے سر میں درد ہے تو دبا دوں؟ نہیں اذلان جی، آپ کیوں؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میرے سر میں درد نہیں، اب میں ٹھیک ہوں.
अच्छा ठीक है तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर ये कंफर्ट दे देता हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तुम भी ऐसे करती हो ना। अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वो फजर के लेटती ही उस पर कंफर्ट डालकर बोला, फिर फजर की तरफ करवट लेकर लेट गया। फजर आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने बाबा साईं के साथ गुजरे सब पल उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। कुछ देर बाद उसे खुद पर किसी की नज़रों का आर्तस्कार महसूस हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा अजलान जाग रहा था। अजलान जी, आप सोए नहीं? उसने अबरूएं उचकाकर पूछा। नहीं, नींद ही नहीं आ रही, वो मासूम सा चेहरा बनाए बोला। ओह, आज तो आपको मेडिसिन देना ही भूल गई। वो अपनी जगह से उठी और साइड टेबल के दराज से मेडिसिन निकाल कर अजलान के मुंह में डालने की कोशिश की। अजलान ने नागवारी से फजर का चेहरा देखा। मुझे नहीं खानी, ये बहुत कड़वी है और गंदी भी। प्लीज़ अपनी गुड़िया की बात नहीं मानेंगे? उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। अच्छा दो, उसने बुरा सा मुंह बनाए कहा, फिर पानी से मेडिसिन निकल ली। चलें आप सोने की कोशिश करें, फजर ने कहा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में ही वह सो चुका था। मैं अपनी परेशानी में इस मेडिसिन के बारे में पता करना तो भूल ही चुकी थी। वो परेशानी से अपना हिसाब पर हाथ मारकर बोली, फिर उठकर बाहर निकल गई। ठक ठक ठक, आ जाएं। अरहम ने अपने दरवाजे के बाहर दस्तक सुनकर कहा, अरे भाभी, आप कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा। वो दरअसल फजर ने बात करने के लिए तहमत बांधी। प्लीज़ भाभी, जो भी कहना है आप कह सकती हैं, झिझकने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपना देवर कम भाई ही समझिए। मुझे लैपटॉप चाहिए कुछ देर के लिए। इसमें भला पूछने वाली क्या बात है? आप ले जाएं, इस पर पासवर्ड नहीं लगा। जब भी आपका काम हो जाए वापस कर दीजिएगा। इस लैपटॉप उसने लैपटॉप फजर की तरफ बढ़ाया। थैंक्स, फजर ने ममनून निगाहों से देख कर कहा। मुझे खुशी होगी आपके काम आकर। कभी भी कोई काम हो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं, उसने खुश दिली से कहा। फजर साबत में सर हिलाते हुए लैपटॉप लेकर बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में आहिस्तगी से वापस आई और दरवाज़ा बंद करते हुए लैपटॉप ऑन किए सोफे पर कुछ इस तरह से बैठ गई कि उसका लाइट अजलान की आंखों में ना पड़े और इसकी रोशनी की वजह से नींद खराब ना हो। जैसे ही उसने मेडिसिन के रैपर से उसका नाम पढ़ा और गूगल की सर्च पर लव सर्च ऑप्शन में डाले। कुछ देर की सर्चिंग के बाद जो मालूमात उसे मिली वो पढ़कर हैरान रह गई। ये दवाई तो एक इश्तियाल अंगेज तैश में आए हुए हाथी को पुरसुकून करने के लिए उसे ये दवाई दी जाती है ताकि वो चीज़ों की तोड़ फोड़ तक कर दे और वक्ती तौर पर ये पुरसुकून हो जाए। ये एक भारी नींद की गोली थी जो जानवरों को दी जाती थी। फजर की आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपने दर्द से दुखते हुए सर को अपनी पोरों से छलाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी ख़राब मेडिसिन क्यों दी जा रही है उन्हें? आखिर ये कौन दे रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? ये डॉक्टर ही तो नहीं कहीं इस हवेली वालों से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा, या हवेली में ही कोई ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं घर में किस पर यकीन करूं, किस पर नहीं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करूं तो क्या करूं? वह दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर बैठ गई। वो मामूल के काम निपटा कर शहर की तरफ आई थी जब उसे अपने आसपास वही जानी पहचानी संदली महक फैलती हुई महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके इस संदली मुस्किन महक को अपनी सांसों में उतारा। जब जी भरकर खुद को किसी की जानलेवा खुशबू से मुअत्तर कर चुकी तो चुपके से दिल ही दिल में से पुकारा था, काश आप मेरे सामने आ जाए। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। काश। फरमाइए मलका। पहली बार की तरह जवाब इस बार भी सहर अंगेज आवाज़ में दिया गया जो इसकी रूह तक को हिला गया। आप हमेशा मेरे आसपास ही क्यों रहते हैं? वो इसकी सेहत अंगेज आवाज़ के गहरे असर खोए हुए अंदाज में बोली। आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ? आप तो मेरी ज़िंदगी भर की रियाजत का सिला है। उसकी यही जानलेवा बातें इसका दिल धड़का जाती थी। अब भी ऐसे ही हुआ था। इसका दिल यक के बैक उसे नज़रों के सामने देखने की ख्वाहिश करने लगा। मलका, आप हमें देखने की ख्वाहिशमंद हैं? बहुत करीब से इसकी आवाज़ आई। महा का तेज़ी से धड़कता दिल किसी लम्हे भर को साख्त हुआ। इसकी क्यास आई या फिर अमियत गहराई जान लेने पर? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। वो शर्मिंदगी से कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। हाँ 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 हाँ। वो इसकी बात सुनकर हंसा।
ایسے جیسے جنترنگ بجتی نکری گھنٹیوں کا ساز۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، مہا نے اٹل بہادری سے جواب لوٹایا۔ ہماری ملکہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، نہ ڈر، بالکل ہماری طرح، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ آپ کی ملکہ؟ ان آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پوچھا۔ آپ سچ مچ ہیں یا میرا ایک خیال؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھوج رہی تھی۔ ملکہ، میں آپ کا خیال نہیں، حقیقت ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنے پورے جاہ جلال سمیت۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مہا کو اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں یوں ساتھ دیکھ لیا تو؟ ایک فطری سے خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ حسنہ اور شاہانہ کو ڈھونڈنے لگی کہ کہیں وہ ان دونوں کو یوں ساتھ نہ دیکھ لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اماں سائیں کو کیا جواب دیتی؟ وہ سوچ کر ہی ہراساں ہوئی۔ جواباً وہ بہت خوبصورتی سے دھیما سا مسکرایا۔ میں شماس بنت زماد ہوں ملکہ، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ شماس کے ہوتے ہوئے آپ کو بدنام کر سکے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی سوچ پڑھ لی۔ میں صرف آپ کو ہی دکھائی دیتا ہوں، وہ بھی جب آپ چاہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ مہا کا دل تھا کہ وہ کبھی بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو، مگر شبانہ کے گھر میں داخل ہوتی ہی مہا دروازے کی طرف بھاگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بار وہ پھر جا چکا تھا۔ مہا کا دل افسردگی سے بھر گیا۔ 2-3 دنوں سے وہ کورٹ کچہری کے چکر میں شہر میں رہائش پذیر تھا اور انہی کاموں میں مشغول تھا، اور آج جب شہرام واپس آیا تو اسے اپنے کمرے میں نہ پا کر حویلی میں تلاش کرنے لگا۔ وہ دل نشین پر توجہ نہیں دے سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی۔ اسے اس کے پرانے کمرے میں دیکھ شہرام کا اشتعال دوڑ کر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا بے تیزی سے اندر آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ چلو اپنے کمرے میں، اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دل نشین اس کی مضبوط گرفت میں چھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ پر مقابلے کی گرفت بہت سخت تھی۔ خاموشی سے اپنی اصل جگہ پر واپس چلو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر مقابلے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ راستے میں کوئی نہیں تھا۔ دل نشین نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دل نشین کے منہ پر تھا، جبکہ دوسرے دروازے کے لاک پر۔ اس نے لاک کو لگایا اور دل نشین کو جھٹکا دیا۔ دل نشین کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ بند ہونے پر دل نشین کی آنکھیں ابھر کر باہر آنے کو تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس کے ہاتھ پر اپنے نخن گاڑ دیے تھے، جس کا مقابلے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کر لو کوشش مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی، یہ سردار شہرام کی گرفت ہے، چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ وہ ابھی بھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کان میں بول رہا تھا۔ اس کا سرد لہجہ روح کو کپکپا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تمہیں لگا کہ تم اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ گی اور سب ختم؟ سب تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا دلے سرکار، اور آپ ابھی سے ڈر کر بھاگ نکلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کرنے سے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ آج تمہیں سزا ملے گی مجھ سے دوری بنانے کی۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے جنونیت آمیز انداز میں بولا۔ دل نشین زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتا پانی اب شہرام کے چہرے پر گرا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے رونے کا شغل فرمانے میں مشغول تھی۔ دلی سرکار، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بار بار مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ یہ آنسو، یہ رونا دھونا اور میرے کام میں خلل ڈالنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دل نشین سے پیچھے ہٹا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور گہرے گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کر رہی تھی، مگر آنکھوں سے بہتے پانی کی رفتار میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی پانیوں سے بھری آنکھیں، بھیگی پلکیں، بالوں کی چند لٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، جو شاید خود کو چھڑوانے کی کوشش میں نکل آئی تھیں۔ کم کپاتے ہونٹ اور ناک میں موجود چمکتی ہوئی لونگ، وہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی اسے بے بس کر دیتی تھی کہ وہ اپنی من مانی ترک کر دیتا اور اس کی سنتا۔ آج بھی اس کے انکار کے آگے ہار گیا تھا۔ دل، مجھے میری وہی دل واپس چاہیے جو مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھ سے ہر لمحہ مسکرا کر بات کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کر جاتی تھی۔ مجھے میری وہ دل لوٹا دو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف یک کٹک دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ دبی دبی سی وہ مسکراہٹ
लबों पे अपने सजा सजा कर वो नरम लहजे में बात करना, अदा से नज़र झुका झुका के वो आँख तेरी शरारती सी, वो जुल्फ माथे पर नाचती सी, वो तेरे हाथों की उंगलियों को मिलाकर जुल्फों में खो सजाना, हया का चेहरे पर फिर सजाना, फूल चेहरा खिला खिला सा वो हाथ हूरों के घर हो जैसे, वो पाँव परियों के पर हों जैसे। नहीं है तेरी मिसाल जाना, मैं थक गया हूँ बिना बता के अपनी दिल में तेरी जगह। आज पंचायत में फैसला था, इसीलिए आज सुबह ही साइम और सुहास हवेली आ चुके थे। गुड़िया मुझे भूख लगी है, अजलान ने उसके दुपट्टे को जकड़ते हुए कहा। मैंने आपको कहा भी था कि ठीक से नाश्ता कर लें, मगर तब आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आपको भूख लग गई है। फज्जर ने उसे डपटते के अंदाज में कहा। अजलान ने इसकी बात सुनकर गुस्से से मुंह फुला लिया और रुख मोड़ गया। अच्छा अब नाराज़ मत हो, आप नाराज़ होते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रुके मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने फ्रिज खोलकर देखा, सामने अंडा और ब्रेड नज़र आई तो उसने वही बनाने का सोचा और ब्रेड स्लाइस सेक कर अब अंडा फ्राई करने लगी। झलक दिखला दो अपने चांद से चेहरे की कि आंखें तरस रही हैं तेरे दीदार करने को। वो अजलान के लिए नाश्ते की प्लेट लगाने लगी, तभी एकाब से साइम की आवाज़ सुनाई दी तो वो पलटी। क्या कर रही हो? वो उसके पास आकर खड़ा हुआ था। फज्जर ने एक नागवार नज़र उस पर डालकर कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस अजलान के लिए खाना बना रही थी। वो तमाम फासला समेटकर इसके मजीद करीब हो गया था, जिस से फज्जर एकदम घबरा गई। साइम ने उसके चेहरे पर आई लिट को फूंक मारी। ये क्या बेहूदगी है? अरे यार बेहूदगी कहाँ, आपसे अकीदत है। वो खबासत से हंसा। मुझसे कैसा घबराना शर्माना, इस घर में मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। आखिर को तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी अपनी शादी को लेकर। वो दर्द भरी आह भर कर बोला, मगर तुम्हारा शौहर तो ये भी नहीं समझता कि बीवी क्या होती है, शादी क्या होती है, तो तुम्हारे हकूक़ क्या पूरे करेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें वो सब, जब भी तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी तन्हाई दूर कर दूंगा। उसके जहर में बुझे हुए लफ्ज़ फजर को बर्छी के मांस खुद में होते हुए लगे। दिल क्या इस इंसान का मुंह तोड़कर रख दे। इतने गंदे लफ्ज़ और इतनी गंदी जहानियत थी इस शख्स की। फजर ने सुलगती हुई निगाहों से उसे देखा, मगर कर भी क्या सकती थी। नाश्ते की प्लेट वहीं छोड़े वो इस इंसान की खबीस नज़रों से ओझल होने के लिए भागते हुए अपने कमरे में वापस आई और ज़ोर से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद किए गहरी सांस लेने लगी। अजलान जो टीवी पर कार्टून देख रहा था उसे रोता देख उसके पास आया। क्या हुआ गुड़िया, तुम फिर से क्यों रो रही हो? अजलान जी चुप कर जाए, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दें। वो इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली। देखो गुड़िया, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं भी। वो फजर को गुस्से से चीखते हुए देखकर डरते हुए बोला। फजर ने उसकी तरफ देखा जो उससे डर चुका था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो क्यों अपना गुबार इस मासूम पर निकाल गई। फजर उसके सीने से लग गई थी। अजलान जी आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, मुझे आपके मजबूत सहारे की ज़रूरत है। ये दुनिया बहुत बेरहम है, मुझे तोड़ देगी। मेरे टूटने से पहले मुझे संभाल लें, बचा लें इन भेड़ियों से। मैं बहुत अकेली हूँ, मैं थक गई हूँ अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते। हर बार मैंने किस्मत के फैसले के आगे खामोशी से सर झुका दिया, मगर हर बार मुझे एक नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। इन इम्तिहान से गुजरने के लिए मुझे आपकी और आपके सहारे की ज़रूरत है। मैं अकेली इनका सामना नहीं कर सकती, ना तो यहाँ से खुद कहीं जा सकती हूँ, ना आपको इन जालिमों से बचाने की ताकत रखती हूँ। आप ही बताएं ऐसे में क्या करूँ मैं? वो उसके गिर्द बाजू लपेटते रोते हुए अपने दिल की बात उसे बता रही थी। अजलान नासमझी से उसे खामोशी से सुन रहा था। गुड़िया ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वो मासूमियत से आंखें बड़ी करके बोला, जैसे डर रहा हो कि उसे बुरा ना लग जाए। फजर अपना गम भुलाकर इसकी बात सुने हंस दी। आप रहने दे, मैं ठीक हूँ, चले आए दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं, आपका फेवरेट गेम। अजलान सर हिलाते हुए अच्छे बच्चों की तरह इसकी बात मानकर लूडो निकालकर सेट करने लगा और वो इसके चेहरे को देखकर सोच रही थी, काश कि आप ठीक होते तो ये सब नहीं होता। आपके ही घर वाले आपके खिलाफ ऐसी साजिश ना करते, वो कोई भी आपकी बीवी पर गलत निगाह ना डालता।
آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا کسی بھی صورت میں۔ میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی، آپ کے لیے، اپنے لیے، بلکہ ہم دونوں کے آنے والی زندگی کے لیے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی مدد خود کروں گی۔ اس نے مجھ سے ارادہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فجر نے اذلان کو چوری چوری ڈائس پر انگلی گھماتے ہوئے 6 پر لاتے دیکھ کر پکڑ لیا۔ یہ میں نے نہیں کیا، میرا سچ میں 6 آیا ہے اذلان جی، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے اپنی انگلی سے 6 لایا ہے، آپ پکا آیا نہیں۔ اس کی بات سن کر اپنی چالاکی پکڑے جانے پر اذلان جھجھلت سے مسکرایا۔ جواباً فجر بھی ہنسنے لگی۔ سردار جعفری کی موت کو 7 دن ہو گئے تھے اور آج پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ اس میں سب سرکردہ افراد شامل تھے۔ حویلی سے سردار جلال الدین، شہرام، حماد اور واجب تینوں گئے تھے، صرف اذلان گھر پر تھا۔ سردار واجب نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بتایا کہ اس جعفری پر گولی نہیں چلائی، مگر وہ اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا اور پھر تمام ثبوت اور گواہ سردار واجب کے خلاف ہونے پر اس کو مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ سردار شہرام کا پہلا فیصلہ ہی اسے اپنے سگے باپ کے خلاف کرنا پڑے گا، یہ تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہاں موجود تمام پنچایت کے سرداروں نے موز جعفری کے سامنے 2 شرائط رکھی تھی، یا تو وہ خون کا بدلہ خون بہا لے یا پھر زر زمین کچھ بھی، جسے سنتے ہی موز غصے میں ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں ان دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس کا بس چلتا تو اپنے باپ کے قاتل سردار واجد کو بھری پنچایت میں گولیوں سے بھون ڈالتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ میری بہن واپس کی جائے اس خون بہا کے بدلے۔ موز نے بہت سوچ سمجھ کر شرط رکھی۔ اس کی بات پر تمام سرداروں کی آپس میں بحث چھڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار بھنی ہو چکی بھنی واپس نہیں کی جاتی، اگلی بات بولو۔ سردار جلال الدین نے فیصلہ سنایا۔ موز نے تب ملا کر دانت پیستے ہوئے خونخوار نظروں سے سردار واجب کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا امتحان موز کو جلتی ہوئی چنگاریوں کی طرح لگا۔ کسی انسان سے بدلہ لینا ہو تو اس سے اس کی سگی اولاد چھین لو، وہ جیتے جی مر جائے گا، یہی تو انہوں نے کیا تھا۔ اس سے فجر کو چھین کر اس نے سردار واجب پر سلگتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بدلے میں سردار واجب کی بیٹی چاہیے، ونی کے طور پر۔ موز نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سردار شہرام اپنی بہن کا نام آنے پر غصے سے بھیڑ کر بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس واقعے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ غسیل اور خودسرد ہو چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ شہرام، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اسے بہت سے فیصلے تھے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس کو سمجھاتے ہوئے سردار جلال الدین کا لہجہ قدرت نارمل تھا، مگر اصل میں موز کی مانگ سن کر جلال الدین کے سینے پر بھی سانپ لوٹنے لگے تھے، مگر وہ اپنی اندرونی حالت پر قابو پا چکے تھے۔ ابھی فی الحال شہرام کو اور اس معاملے کو خوش سلوکی سے سلجھانا تھا، لیکن دادا صاحب، میں بے غیرت نہیں جو اپنی ہاتھوں اپنی بہن سے سونپ دوں۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا تم گھما پھرا کر مجھے بے غیرت کہنا چاہ رہے ہو؟ جو پنچایت کے فیصلے کا مان رکھ کر اپنی بہن تم لوگوں کو سونپ چکا ہوں، وہ زخمی شیر کی طرح دھارا۔ مجھے بھونی ہی چاہیے، بس میرا یہی فیصلہ ہے، موز نے اٹل انداز میں کہا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں مار کر تمہارا سارا خاندان ختم کر دوں، نہ تم رہو گے نہ میری بہن کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے۔ وہ غصے سے پیش و تاب کھاتے ہوئے چیخا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اپنی بہن کو اب تم کیسے جاتے ہو۔ موز کے گوٹ کے لوگوں نے اس کے استدلال کو دیکھ کر اسے قابو کرنا چاہا، مگر اس وقت وہ کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے سر پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ شہرام، خون بہا میں لڑکی دینے کا ہم سرپنچ کا مشترکہ فیصلہ ہے، سردار جلال الدین نے اسے غصے میں دیکھ کر ریاست سے کہا۔ اس طرح پل پل مریں گے واجد اور شہرام جب بیٹی اور بہن کو ونی میں بھیجیں گے۔ موز اس طرح انداز میں ہنسا اور دل میں سوچا،